अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के मुस्तकबिल के हवाले से और सऊदी अरब कि क्या एम्बिशन है, उस पर उन्होंने बात की। और जो पाकिस्तानी शख्सियत को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बात बताई। उन्होंने कहा था कि क्योंकि सऊदी अरब से ज़ाहिर है कि तेल निकलता है, तो सऊदी अरब को दुनिया में इसी वजह से जाना जाता है कि वो दुनिया भर में तेल की बरामद करते हैं। लेकिन जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने उन पाकिस्तानी शख्सियत से कहा कि आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि सऊदी अरब इस वजह से नहीं जाना जाएगा कि वो दुनिया में जो तेल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि सऊदी अरब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हब की वजह से जाना जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में इस जो भी उनका प्लान है कि कैसे अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हब बनाना है और तेल से निकल के बाकी जो शोबों में इन्वेस्ट करना है, उसमें मुस्तकबिल में जो उनका असल जो दोस्त और पार्टनर होगा वो चीन है। और ये एक सिग्निफिकेंट उनकी तरफ से बयान था, गिवन द फैक्ट कि आपको पता है कि सऊदी अरब हमेशा से मगरब और ख़ास करके अमेरिका का इत्तेहादी रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर, जो भी पॉलिसी देखें। लेकिन हालिया सालों के अंदर हमने देखा है कि एक शिफ्ट आ रहा है, और ख़ास करके वो शिफ्ट हमने दो के जब अमरीकी सदर ट्रंप थे, तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी थी। लेकिन जो प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद और ख़ास करके जमाल खशोगी का जो वाक़या हुआ, जो कत्ल हुआ, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और इस हद तक ख़राब हुए कि इवन जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने जो अब मुंतखब होने के बाद आम तौर पर सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो क्योंकि डी फैक्टो रूलर ही हैं इस वक्त सऊदी अरब के, उनको टेलीफोन तक नहीं किया। और जो सऊदी किंग हैं उनको टेलीफोन किया, तो एक तरीके से उनको उन्होंने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की। तो ऐसी सूरत में जो सऊदी वलीअहद थे उन्होंने रुख किया चीन की तरफ। और अब जो फ्यूचर का जो भी उनका प्लान है उसमें चीन जो है वो एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और कर सकता है। और आपको पता है कि ये जो नया जो विज़न है 2030 जिसे कहते हैं, इस विज़न के तहत जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो एक नया शहर भी बसाना चाहते हैं नियोम के नाम से। और उस पर कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन लागत आएगी, यानी कि 1000 अरब डॉलर उस पर खर्चा आएगा। और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ तेल ही एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और बाकी शोबों में भी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। और उसमें जो चीनी कंपनियां हैं वो बहुत क्रिटिकल और मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। और इसी बढ़ते असर और रसूख की वजह से जैसे जैसे चीन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर जो एक शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि चीन के इस बढ़ते रोल की वजह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत हुई, जो बिल्कुल एक अनथिंकेबल बात थी। अमेरिका इस तरह का कभी भी ऑनेस्ट पीस ब्रोकर नहीं बन सकता था, लेकिन बगैर कोई गोली चले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चीन ने मफाहमत करवाई। और उसकी वजह यही है कि चीन जो है वो समझता है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत है, और मिडल ईस्ट जो है वो एनर्जी का हब है। लेकिन अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई होती रहेगी थ्रू प्रॉक्सीज या अदरवाइज, तो वो जो ट्रू पोटेंशियल है, चीन जो सुपर पावर बनना चाहता है और उसके लिए अपनी मईशत को उन्होंने मज़ीद ग्रो करवाना है और अमेरिका को पीछे छोड़ना है, तो उसके लिए उनको तवानाई की ज़रूरत है। और वो तवानाई की जो ज़रूरत है वो उनको मशरक़ वस्ता से ही पूरी हो सकती है। लेकिन ये ममालिक अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर वो उस तरह की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो चीन को नहीं मिल सकती। और इसी वजह से चीन ने सऊदी अरब और फिर जो ईरान है उनको करीब लाया। अब ज़ाहिर है कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि उसके बाद अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा सेटबैक था, और उसको ज़ाहिर है कि वो ईज़ी तो नहीं लेंगे। और अब जो आज मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका जो है अब एक दफ़ा फिर सऊदी अरब को चाह रहा है कि वो चीन के कैंप से निकल कर वो सऊदी अरब के साथ ही रहे। और इस सिलसिले में इसी हफ्ते हमने देखा कि
جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سالیون، انہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا، اور انہوں نے ملاقات کی ہے وہاں پہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے۔ اب اس جو ملاقات اور اس دورے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے، اس کا تناظر یہ ہے کہ جو صدر بائیڈن ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایک ڈیل آفر کریں سعودی عرب کو، اور اس ڈیل میں کیا لوازمات ہیں یا کیا کیا ایسپیکٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس ڈیل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ایک سعودی عرب اپنے آپ کو ایک تو ڈسٹنس کرے چین سے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہیں اپنے تعلقات جو ہے وہ استوار کرے، یعنی کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے اس کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کرے اور ریکگنائز کرے، اور اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ جو ہے سعودی عرب کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ہو کیوں رہا ہے، اب کچھ تفصیلات جو ہیں یہ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے، ایک ان کے کالمسٹ ہیں تھامس فرائیڈمین، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے اس ڈیل کا حوالہ دیا ہے کہ کیسے امریکہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو چین سے دور رکھے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ سعودی عرب امریکہ سے اگر ڈیل ہوتی ہے تو کیا چاہ رہا ہے۔ ایک تو سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ ایک نیٹو لیول میوچل سیکیورٹی ٹریٹی ہونی چاہیے بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ امریکہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا تو امریکہ اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور دوسرا، سعودی عرب چاہ رہا ہے سویلین نیوکلیئر پروگرام، اور اس کو بے شک جو امریکہ ہے وہ مانیٹر کرے۔ اور تیسرا جو سعودی عرب کا مطالبہ ہے وہ جو ہائی ٹیک اور ایڈوانس جو ویپنز ہیں امریکہ سے وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بدلے اگر تو یہ اس کو آفر کرتا ہے امریکہ سعودی عرب کو، تو امریکہ کی کیا خواہش ہے یا کیا مطالبہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ چاہتے ہیں، ویسے بھی خیر وہاں پہ سیز فائر ہے، کہ یمن کے اندر یہ جو جنگ بندی ہے وہ ہو۔ اسی طرح سے جو امریکہ کا ایک کنسرن ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو بہت زیادہ جو سعودی عرب وہاں پر فلسطینیوں کی اور وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ویسٹ بینک کے اندر ان کی مدد کرتا ہے، اس کو وہ ختم کریں۔ اور تیسرا جو ہے، اپنے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ، ان کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں ان کو اس کے اندر روک لگائیں۔ اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک پہلو ہے کہ اور جو امریکہ ہے وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ جو پچھلے سال یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ کیسے سعودی عرب اور جو چین آپس میں مل کر اب ڈالر کے بجائے جو چائنیز کرنسی ہے اس میں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے جو انرجی پروڈکٹس ہیں۔ اور امریکہ کو اس حوالے سے کافی کنسرنز ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر چین ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی کھپت ہے وہاں پہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، اور اگر وہ ڈالر کے بجائے لوکل کرنسی یعنی کہ چائنیز کرنسی میں یہ لین دین کریں گے تو یقینی طور پر جو دنیا میں ڈالر ہے گلوبل کرنسی سمجھا جاتا ہے وہ پھر کمزور ہوگی، اور اس سے پھر یہ ممکن ہے کہ شاید آگے چل کے یہ والا ماڈل جو ہے چین باقی ملکوں کے ساتھ بھی اپنائے، اور جو ڈالر کا دنیا میں ایک راج ہے اس وقت جو کرنسی مانی جاتی ہے کہ ایک پوری مونوپلی ہے، وہ شاید ان کی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آئی تھنک ایک جو سگنیفیکنٹ اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی پیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر امریکہ سعودی عرب کو آفر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ ہونے چاہیے، یعنی کہ سعودی عرب باقاعدہ طور پر ریکگنائز کرے اسرائیل کو۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ شرائط ہیں جو اور جو امریکہ ایک کوشش کر سکتا ہے کہ وہ مجبور کرے اسرائیل کو کہ وہ کچھ اس طرح کا سلوشن نکالیں کہ وہاں پہ فلسطینیوں کو کوئی رعایت ملے، کنسیشن ملے، جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر جو ان کی غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے یا قبضہ کرنے کا فردر ارادہ رکھتے ہیں ان کو وہ ترک کریں، اور جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے وہ وہاں پہ موجود رہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسی نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ پوری سعودی عرب اگر ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو تو اس سے اسرائیل کے لیے پورے مسلم دنیا کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اور اس میں خاص کر کے ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے بڑا ملک ہے مسلم دنیا کا آبادی کے اعتبار سے،
پھر پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر طاقت ہے، واحد دنیا کی جو اسلامی جو ہے وہ نیوکلیر طاقت ہے، تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ انڈونیشیا اور پاکستان جیسے ملک بھی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیبلش کر لیں۔ تو اس میں پاکستان کا بھی ظاہر ہے کہ ایک ذکر بیچ میں آ رہا ہے، اور گیون کہ سعودی عرب کے جس طرح سے تعلقات پاکستان کے ساتھ آلریڈی ہیں اور فردر بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا اکنامک ریوائول کا پلان ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا کلاؤڈ بھی ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرنڈ وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور امریکہ کی یہ خواہش ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے کہ کسی طریقے سے جو چین جس تیزی سے اس کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کو روک لگائی جائے، اور ایک دفعہ پھر جو سعودی عرب ہے اس کو اپنے کیمپ میں واپس لایا جائے۔ لیکن سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ کیا جو سعودی عرب ہے وہ اس اعتبار سے اپنی جو پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرے گا؟ جو اوور آل سینس ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے سعودی عرب کو لے کر کے، اس میں وہ چین کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا بھی ہے کہ چین ان فیوچر ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور ان کے ساتھ شاید ان دا لانگ رن چلنا زیادہ آسان ہے بنسبت امریکہ کے۔ لیکن امریکہ ظاہر ہے کہ اپنے اتنے ایک لانگ ٹرم اتحادی کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، اور اسی لیے وہ ان کو آفر کر رہے ہیں ایک سیکیورٹی پیکٹ، اور یہ سیکیورٹی پیکٹ نیٹو کی طرز کا ہوگا۔ لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ گلہ رہا ہے کہ جب ان کو مختلف سیکیورٹی تھریٹس رہے، خاص کر کے جو ایران کی پراکسیز کے ذریعے، تو اس طریقے سے سعودی عرب نے ان کی مدد نہیں کی، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی ایشو ہے۔ تو یہ جو نئی ڈیل آفر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ سعودی عرب کو کر رہے ہیں، کیا سعودی عرب اس کو مانے گا؟ جو گراؤنڈ سچویشن ہے، لگتا نہیں ہے کہ اتنا جلدی سعودی عرب اس پر مانے گا، اور اگر ایسا ہوا بھی، اگر واقعی یہ ڈیل جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچی، تو اس کو کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چین بھی یہاں پر خاموش نہیں بیٹھا، جس طریقے سے انہوں نے ایک انتھنکیبل کیا، یعنی کہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کروائی، شاید اگلے 100 سال امریکہ بھی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چین کے پاس اس وقت لیوریج ہے، پروبیبلی لگتا یہ ہے، مشرق وسطیٰ کی بات کریں یا سعودی عرب کی بات کریں، وہ شاید امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آئیدر وے، اگر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی نئی ڈیل ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ بھی ہے، اگر نہیں ہوتے تو یقینی طور پر اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ شیئر کی جائے۔ اینی ویز، آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔